نیشنل میڈیا پر، چاہے نیو یارک ٹائمز ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، وہاں فرنٹ پیج کی زینت بنے پاکستان کی میگا کرپشن کی داستانیں، اگر وہاں ناقص حکمرانی کے تذکرے ہوں، اور اگر وہاں ڈس فنکشنل انسٹیٹیوشنز کا تذکرہ ہو، تو پاکستان کا امیج چاہے کتنے ہی قابل سفارتکار کیوں نہ ہو، بحال ہو نہیں پائے گا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے داخلی معاملات کو اور اپنے بیرونی معاملات کا آپس میں ایک اس کی مطابقت کو ہم سمجھیں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ٹریول ایڈوائزریز مسلط ہوتی رہیں گی اور ممالک اپنے لوگوں کو کہیں گے اجتناب کرو، حالات صحیح نہیں ہیں، یہاں ٹریول خطرناک ہے، اور پھر ہمیں جو فیصلے کرتے ہیں لوگ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے، وہ متاثر ہوتے رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا جناب وزیر اعظم کہ پچھلے 10 سالوں میں آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گرتی چلی آئی ہے۔ یہ اعتماد کا فقدان ہے، وہ اپنے فیصلے بھی تبدیل کرتا ہے۔ اب یہاں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں یا آپ کی حکومت دوچار ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے جب یہ اپنے عنان حکومت سنبھالے تو آپ کو پچھلے مالی سال میں ایک ہسٹورک تجارتی خسارہ ملا۔ اب یہ فیکٹس ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا ہر اکانومسٹ اس بات کی تصدیق کرے گا۔ اب صورتحال یہ ملی آپ کو کہ ملک اتنا مقروض ہے کہ آپ کو قرضہ اتارنے کے لیے بھی مزید قرضہ درکار ہے۔ صورت یہ ہے کہ ہم 16 مرتبہ IMF کے دروازے پر دستک دے چکے اور 17ویں مرتبہ کی تیاری ہے، اور جب جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ نئی کنڈیشنالٹیز ہم پر امپوز کرتے ہیں، اور ایسی کنڈیشنالٹیز کا تذکرہ کرتے ہیں جو پاکستان کا عام شہری ان حالات میں شاید برداشت نہ کر پائے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ جناب والا، وزیر اعظم جو ملک کا کپتان بھی ہوتا ہے، رہبر بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا ترجمان ہوتا ہے، وہ باہر جاتا ہے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے۔ وہ باہر جاتا ہے جو خطے کی صورتحال ہے اس پر دنیا سے مشاورت کرنے اور پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہے کہ جب سے آپ نے حکومت سنبھالی آپ کو باہر جانا پڑا، کس لیے؟ دوستوں سے فائنینشل اسسٹنس سیکھ کرنے کے لیے۔ اور یہ سچی بات ہے، یہ کوئی اتنی خوشائند بات نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جب اکنامک ڈپلومیسی کا ذکر کیا، یہ چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی۔ بحیثیت قوم کے، بحیثیت ادارے کی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں آگے جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ 21ویں صدی جو ہے وہ ایشیا کی صدی ہوگی، اور ہے آج، اور 2 دن ہم یہاں آپس میں ہم تبادلہ خیال کرتے رہے، اور اس تبادلہ خیال میں مجھے بہت سی معلومات ملی، اور ایک مجھے یہ بھی نقطہ ملا کہ صرف ایشیا میں جناب وزیر اعظم ہر سال 476 ارب ڈالر کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، FDI۔ لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں پاکستان کا حصہ کتنا ہے؟ نیگلیجبل۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہم جب گلوبل ٹریڈ کی بات کرتے ہیں اور ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس گلوبل ٹریڈ میں پاکستان کا جو حصہ ہے وہ 0.12% ہے۔ یہ ہے حقیقت، اور ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا راستہ تلاش کرنا ہے۔ انویسٹمنٹس کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس سے آپ واقف ہیں، اور آج کیفیت یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جہاں جب پاکستان کا رینکنگ 75ویں نمبر پہ ہوا کرتے تھے، آج ہم کھسک کر ہو گئے ہیں 136ویں نمبر پر۔ سچویشن has deteriorated۔
टैक्स GDP रेशियो की अगर बात करते हैं तो 193 ममालिक में हम 174वें नंबर पर हैं। अगर हम इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, और इसका बड़ा ताल्लुक है सरमायाकारी से, तो सूरत हाल ये है कि हमारी रैंकिंग 156 की है, और हमारा करीबी दोस्त चीन, जिसने कमाल हिकमत अमली से और महारत से करोड़ों लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला और एक मकाम दिया, वो 6ठे नंबर पर है। हमारा नंबर 156 है। अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं या लैक ऑफ कैपेसिटी की बात करते हैं, तो आपने जानते हैं, आप खुद तशरीफ ले गए चीन, CPEC पर आपने वहाँ तबादला ख्याल किया, और चीन ने पाकिस्तान के साथ कुर्बत और दोस्ती को सामने रखते हुए फैसला किया कि हम 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पाकिस्तान में कायम करेंगे। लेकिन हमारी कैपेसिटी का आलम यह है कि वी हैव स्केल्ड देम डाउन फ्रॉम 9 to 3 because we do not have the capacity to implement what we should be implementing. यह है हमारी कैफियत। अब हमारे 4 सूबे हैं, और हमने जो डिस्कशंस की हैं 2 दिनों में, उन 4 सूबों में एक आम तासुर ये है कि 3 सूबे ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर अमल दरामद करने की। दिस इज द बैकग्राउंड जिसके अंदर हमने बैठकर तबादला ख्याल किया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन तशरीफ फरमा हैं आपके साथ। मालूम हुआ मुझे कि पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के बाद 42 के लगभग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की हैं हमने, और इनके रिकॉर्ड में जब ये टटोलते हैं इन्हें सिर्फ 8 मिलती हैं। कहाँ है बाकी? कौन है जिम्मेदार? ये है पाकिस्तान की कैफियत। जनाब वाला, हमारे जो इन्वेस्टर्स आते हैं और हम कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, तो 26 के लगभग एजेंसीज हैं जिनका तवाफ करना पड़ता है मुहज़्ज़ब मुल्कों में, जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया है, जिन्होंने ग्लोबल ट्रेड में अपना मकाम हासिल किया है। 5 से 6 एजेंसीज के साथ उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ता है। अब ये है तनाजुर जिसको ज़हन में रखते हुए हमने ये इंगेजमेंट का फैसला किया। और मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब, हमारे एडवाइज़र तजारत के रज़ाक दाऊद साहब, हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हारून शरीफ साहब और हमने मिलकर मशावरत की कि हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसी हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए कि ये जो माशी दलदल है इससे हम पाकिस्तान को कैसे आज़ाद कराएं, और ये गुलामी की जंजीरें और हथकड़ियाँ जो हमें लगी हैं IMF की, हम कैसे इनसे आज़ादी हासिल करें। तो हमने मिलकर आपस में फैसला किया कि फॉरेन ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना होगा। और जब तक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा और जब तक हम इन टैंडम काम नहीं करेंगे, हम अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाचे अगर हमने अट्रैक्ट करना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, अगर हमने अपने ट्रेड इम्बैलेंस को दुरुस्त करना है, और अगर हमने पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करना है जिसका बेपनाह पोटेंशियल इस मुल्क में मौजूद है, तो फिर हमें अपने साइलोज से बाहर निकलना होगा। ये जो ज़हनी खाने हैं, ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन का हम शिकार हैं, हमें इन दीवारों को गिराना होगा। हमें नए अंदाज में सोचना होगा और नए अंदाज में हुक्मरानी का तौर तरीका राइज करना होगा। अगर नए पाकिस्तान में जन्म लेना है तो नई अंदाज फ़िक्र होनी होगी, नई सोच होनी होगी हर महकमे में, और फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें एतमाद बहाल करना होगा। ऑलमोस्ट 9 मिलियन पाकिस्तानी है डायस्पोरा आपका बाहर, उसके एतमाद को बहाल करना होगा, उसको रिस्टोर करना होगा, उसको अट्रैक्ट करना होगा, और पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को हमें इम्प्रूव करना होगा। जनाब वाला, इन 2 दिनों में 11 हमारे सफारतकार यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत उम्दा प्रेजेंटेशंस की, और जिसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ
کہ نارتھ ایسٹ ایشیا سے ہمارے چین کے ایمبیسڈر، ہمارے جاپان کے ایمبیسڈر اور ہمارے کوریا کے ایمبیسڈر نے اپنی پریزنٹیشن کی. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سے انڈونیشیا اور ملیشیا کے ہمارے جو سفیر ہیں، جو تشریف فرما ہیں، انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. مڈل ایسٹ میں عرب امارات کے ہمارے سفیر اور ترکی کے ہمارے سفیر نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اور برطانیہ اور امریکہ میں جو ابھی حال ہی میں ہم نے سفیر تعینات کیے ہیں، ہم نے ان کا نقطہ نظر بھی سنا. اور یہ انہوں نے اپنے ملکوں کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اپرچونٹیز کیا ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، ٹریڈ کے لیے، اور چیلنجز کیا ہیں، امپیڈیمنٹس کیا ہیں، انہوں نے اس کا ایک خاکہ، ایک خلاصہ ہمارے سامنے رکھا. ہماری خوش قسمتی تھی ان 2 دنوں میں کہ ہمارے پاس 2 ایکس گورنرز آف دا اسٹیٹ بینک، ڈاکٹر عشرت صاحب تشریف فرما ہیں اور ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ تشریف فرما ہیں. ہم ان کے تجربے سے بھی مستفید ہوئے اور ان کی جو پریزنٹیشن سے ان سے بھی ہم نے رہنمائی حاصل کی. اور یہاں میں کہتا چلوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا ایک قیمتی رول ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر معاشی ترقی ممکن ہی نہیں ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں احسان ملک صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان بزنس کاؤنسل کے، ہمارے سید مظہر علی صاحب جو فیڈریشن کی نمائندگی کر رہے تھے، ہمارے بشیر علی محمد صاحب جو کہ ٹیکسٹائل کے بہت بڑا نام ہیں، بڑے باعزت ہمارے اس ملک کے صنعتکار ہیں، ہمارے حسن عسکری صاحب جو اسپیشل اکنامک زونز پر مہارت رکھتے ہیں، عرفان وہاب صاحب جو کہ چیئرمین ہیں OICCI کے، اور ہمارے علی نقوی صاحب جو ایک انویسٹمنٹ بینکر ہیں اور انٹرنیشنل مہارت رکھتے ہیں، اور فاروق نسیم صاحب جو گری اور سیمسنگ کے ساتھ وہ منسلک ہیں، تو انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا. اور پھر رحیم اوان صاحب جو کہ مہارت رکھتے ہیں بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز میں، ہم نے ان کا نقطہ نظر سنا. اور اس کے بعد باجوہ صاحب جو NRSP اور جنہوں نے اپنا تجربہ کہ کس طرح ہم آف دس ڈپارٹمنٹ. جناب والا یہ تیار ہیں، ان میں قابلیت ہے، ان میں حب الوطنی ہے، ان میں مہارت ہے، اور ان میں نیا پاکستان بنانے کا ایک جذبہ موجود ہے. میں یہاں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جناب وزیر اعظم، یہ جو نشست ہوئی 2 دنوں، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جناب وزیر اعظم، یہ جو نشست ہوئی 2 دنوں کی، یہ ممکن نہیں ہو سکتی تھی اگر اسد عمر صاحب، رزاق داؤد صاحب اور ہارون شریف صاحب کی اس میں مجھے معاونت اور رہنمائی حاصل نہ ہوتی. کیونکہ میں یہ تجربہ پہلے کر چکا. ماضی میں جب وزیر خارجہ تھا، یہی چیز میں نے کرنے کی کوشش کی اور مجھے ریزسٹنس ہوئی، محکموں سے ریزسٹنس ہوئی. چھوٹے لوگ، چھوٹے ذہن آڑے آ رہے تھے، وہ اپنے اس خوف سے باہر نہیں نکلتے. فارن آفس نے کسی کے ٹوز پہ سٹیپ نہیں کرنا، نہ ہماری کیپیسٹی ہے، نہ ہمارا انٹینٹ ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم معاونت کرنا چاہتے ہیں، ہم اسسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے پاس یہ چہرے جو بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کے چہرے ہیں. یہ جس ملک میں میرا سفیر تعینات ہے، ہی از دا فیس آف پاکستان. اور جب کوئی انگیج کرے گا اس ملک کا، وہاں نمائندہ، سفارتکار، صنعتکار، سرمایہ دار، وہ ان سے انگیج کرے گا. تو ان کو ساتھ لے کے جب ہم چلیں گے تو پاکستان کا نام اور پاکستان کی وقار میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. وزیر اعظم، the foreign office is ready to deliver. ان میں اہلیت ہے، آپ ٹارگٹس دیجئے، یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. شکریہ.